السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے معذرت ہے کہ میں نے اتنے دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اب میں دوبارہ باقاعدگی سے ایپیسوڈ کو اپلوڈ کیا کروں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 28۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، مگر وہ بعض اوقات یہ اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ پلٹ کر دیکھو تو لگتا ہے جیسے ریت ہاتھ سے پھسل گئی ہو۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے بھی یہی 2 ہفتے کسی خواب کی مانند گزرے تھے۔ اتنی تیزی سے دن بدلے، حالات بدلے، تیاریوں کی دوڑ میں لمحے بھی پیچھے رہ گئے۔ آج جب صبح کے نرم اجالے نے دیواروں پر دستک دی تو احساس ہوا کہ وہ دن آن پہنچا تھا جس کا انتظار تھا، مہندی کا دن۔ شاہ ہاؤس جو ہمیشہ اپنی وسعت اور شان و شوکت کی وجہ سے نمایاں تھا، آج کسی جنتی محل کی مانند جگمگا رہا تھا۔ مرکزی دروازے سے لے کر اندرونی حصے تک ہر جگہ روشنیوں کا جال بچھا تھا۔ گلابی اور سنہری فیری لائٹس جو ستونوں پر لپٹی تھیں، یوں لگ رہی تھیں جیسے کسی نے ستاروں کو زمین پر اتار دیا ہو۔ لان کے کناروں پر قد آدم گلابی اور نارنجی پھولوں کے گلدستے سجے تھے، جن کی خوشبو ہوا کے سنگ گھلتی جا رہی تھی۔ ہر کھڑکی، ہر دروازہ، ہر راہداری، سب پر رنگ برنگی کلیاں پروئی گئی تھیں، جیسے کسی مصور نے اپنے خوابوں کا رنگین کینوس بنا دیا ہو۔ بڑے ہال کے داخلی دروازے کے دونوں اطراف قدیم طرز کی لمبی سفید شمع دان جل رہے تھے، جن کی روشنی سنہری فرش پر جھلک کر خوابناک منظر بنا رہی تھی۔ زینے کی سیڑھیاں گیندے کے ہلکے زرد اور گلاب کے سرخ پھولوں سے یوں سجی تھیں جیسے کسی شہزادی کے استقبال کی تیاری کی گئی ہو۔ دیواروں پر لٹکی مالائیں ایک دوسرے میں یوں پیوست تھیں جیسے بہار کی گود میں بیٹھے خوشبوؤں کے ریشمی تھان۔ لان میں مہندی کی خاص رات کے لیے ایک بڑی جالی دار رنگین شامیانہ نصب کیا گیا تھا، جس کے نیچے سجے قالین اور ریشمی گاؤ تکیے محل کی شان بڑھا رہے تھے۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا فوارہ نصب تھا جس کے گرد گیندے اور موتیے کی پتیاں بکھری تھیں۔ پانی کی مدھم چھم چھم اور رات کے ستاروں جیسی ٹمٹماتی روشنیوں نے ہر چیز کو جادوئی سا کر دیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں بھی گہما گہمی تھی۔ خواتین اپنی تیاریوں میں مگن تھیں، کہیں چوڑیوں کی کھنک تھی تو کہیں مہندی کی خوشبو، کہیں دوپٹوں کے رنگوں پر بحث ہو رہی تھی تو کہیں جھمکوں کی جھالر کو درست کیا جا رہا تھا۔ کچھ کاموں میں دیر ہو رہی تھی، مگر اس ہنسی مذاق میں بھی ایک خوشگوار سی بے چینی تھی۔ ملازمائیں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں، کوئی پھولوں کے تھال اٹھائے گھوم رہا تھا تو کوئی دیے جلانے کے انتظامات میں لگی تھی۔ ہر کمرے سے کوئی نہ کوئی آواز گونج رہی تھی، کہیں کوئی گانے گا رہا تھا تو کہیں کوئی کہکا کسی اور ہنسی میں جا کر مل رہا تھا۔ شاہ ہاؤس کے سبھی مکین اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ 2 ہفتے کیسے بیت گئے کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اب جب ہر طرف خوشبو بکھری تھی، دیے جل رہے تھے، روشنیوں نے اندھیرے کو مات دے دی تھی، تو شاہ ہاؤس کے مکینوں کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ لمحہ قریب ہے جب کہکے گونجیں گے، گانے بجیں گے اور زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ آج کی رات صرف روشنیوں، خوشبوؤں اور کہکوں کی نہیں تھی، بلکہ ان لمحوں کی تھی جو ہمیشہ کے لیے یادوں میں قید ہونے والے تھے۔ دونوں دلہنیں ماہنور، جانان اپنے اپنے کمرے میں تیاری کے آخری مراحل میں تھیں، اور ہر ایک کی تیاری اپنے مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ ماہنور ہمیشہ سے شوخ اور چنچل رہی تھی، تو اس کی تیاری بھی ویسی ہی تھی۔ گلابی اور پیلے رنگ کے امتزاج والا لہنگا جس پر نفیس گوٹا کناری کا کام تھا، اس کے بے فکر انداز کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ ہلکے سے کندھے پر تھا اور پیشانی پر جڑا سنہری ٹیکا اس کی آنکھوں کی چمک کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ چوڑیاں اس کی کلائیوں میں چھن چھن کر رہی تھیں جیسے خوشی کا نغمہ گنگنا رہی ہوں۔ ہونٹوں پر صرف ہلکا سا گلابی رنگ کا لپ گلوس لگایا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ جانان جو ہمیشہ کی طرح پرسکون اور باوقار تھی، گلابی اور پیلے لہنگے میں بھی اپنی سنجیدگی کا رنگ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ چونکہ دونوں دلہنیں شاہ ہاؤس کی شہزادیاں تھیں، اس لیے دونوں کے جوڑے ایک جیسے تھے۔ اس کا دوپٹہ مکمل روایتی انداز میں سر پر جما ہوا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی مہندی کی گہری رنگت اس بات کی گواہ تھی کہ کوئی اس کے نام کو اپنی ہتھیلیوں میں دیکھنے کے انتظار میں ہوگا۔ اس کے بال نفاست سے سنوارے گئے تھے، اور ہلکا سا کاجل اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائی کو اور بڑھا رہا تھا۔
پریشے ہمیشہ ہلکے رنگوں میں رہتی تھی، مگر آج وہ گہرے سبز رنگ کے لباس میں تھی۔ اس کا دوپٹہ خاص طور پر چمکدار گوٹا کناری سے آراستہ تھا، اور وہ چاہ کر بھی خود کو ماہنور اور جانان کے ساتھ میچ نہ کرنے پر ہنسی روک نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ان سب میں سب سے مختلف تھی دانین، ہلکے سبز رنگ کے روایتی لباس میں، جو اس کی معصومیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ وہ باقی سب سے الگ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سجی مہندی کی رنگت سب سے زیادہ گہری تھی، اور اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی حیا تھی جو کسی بھی لڑکی کی سب سے بڑی زینت ہوتی ہے۔ اس کے بالوں میں موتیے کے پھول سجائے گئے تھے جو ہر جھٹکے پر اپنی خوشبو فضا میں بکھیر رہے تھے۔ وہ باقی سب سے کم بول رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سرخی یہ بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے کو پوری طرح محسوس کر رہی ہے۔ جب سب تیار ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اچانک ماہنور نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک ہم دلہنیں ہیں، لیکن ہم سب میں سب سے پیاری دانین لگ رہی ہے۔ دانین جو پہلے ہی خاموش بیٹھی تھی، اس جملے پر مزید شرما گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور وہ نظریں جھکا کر رہ گئی، لیکن ماہنور کو کہاں رحم آنا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور چٹا چٹ کرتے ہوئے دانین کے دونوں گال چوم ڈالے۔ دانین نے گھبرا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پریشے نے پرجوش انداز میں کہا، ماہنور آپی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور پھر بنا کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے وہ بھی جھٹ سے آگے بڑھی اور دانین کے گالوں پر زور سے بوسہ دے دیا۔ دانین جو پہلے ہی شرما رہی تھی، دونوں کے حملے پر اور بھی نروس ہو گئی اور جلدی سے چہرہ چھپا لیا۔ ماہنور اور پریشے کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ جانان صرف مسکرا کر انہیں دیکھتی رہی۔ شاہ ہاؤس کے باغ میں سجی روشنی اور خوشبو بکھیرتے پھولوں کے درمیان وہ دونوں دلہنیں سب کی توجہ کا مرکز بنی کھڑی تھیں۔ جانان اور ماہنور کو ان کی کزنز اور قریبی سہیلیاں نرمی سے اسٹیج کی طرف لے جا رہی تھیں۔ دانین اور پریشے جو ان کے بالکل قریب تھیں، ان کے لباس سنبھالتی اور ہلکی ہنسی میں شامل ہوتی جا رہی تھیں۔ جانان اور ماہنور دونوں کے چہرے پر کچھ جھجک، کچھ نرمی اور کچھ انجانے جذبات کے رنگ تھے جو اس لمحے کو اور حسین بنا رہے تھے۔ اذلان اور ارشمان جو اسٹیج پر ہلکے پیلے رنگ کے کرتوں میں ملبوس بیٹھے تھے، اپنی دلہنوں کو دیکھ کر لمحے بھر کو ساکت رہ گئے۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، سانس کی روانی مدھم پڑی، اور نظروں میں ایسا جادو بکھرا کہ ارد گرد سب کچھ بے معنی لگنے لگا۔ جانان کی چمکدار آنکھیں جو ہر بار کچھ چھپانے کی کوشش میں مزید نمایاں ہو جاتی تھیں، آج ارشمان کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھیں۔ وہ ہلکی سی گھبرائی ہوئی آنکھیں جھکائے قدم رکھ رہی تھی، لیکن ارشمان کی نظریں اس کے قدموں سے لے کر ماتھے پر سجے جھومر تک سب کچھ اپنے اندر سمو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک اضطراب سا اٹھا تھا، کچھ پانے کا، کچھ کھونے کا، کچھ سمجھنے کا۔ دوسری طرف ماہنور جو ہمیشہ شوخی اور مستی کا ایک استعارہ تھی، آج کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ خاموشی جو کبھی اس کی پہچان نہ تھی، آج اس کے لبوں کو چپ چاپ کیے ہوئے تھی۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی، لیکن اذلان کی نظریں اس پر ٹکی تھیں، جیسے وہ ایک پل کو بھی اس کی جھلک گنوانا نہیں چاہتا ہو۔ اذلان کو ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر یہی لگا۔ اسٹیج کے قریب پہنچتے ہی ارشمان نے ہاتھ بڑھا کر جانان کی کلائی تھامی۔ اس کی گرفت سخت نہیں تھی، لیکن اتنی مضبوط ضرور تھی کہ جانان کی سانس اٹک گئی۔ وہ کچھ حیرانی، کچھ جھجک اور کچھ اضطراب کے ساتھ ارشمان کو دیکھنے لگی، لیکن وہ بغیر پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ مسکراہٹ، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ، بس ایک گہری اور سنجیدہ نظر، جیسے وہ اس پل کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ ادھر اذلان نے ہلکے سے ماہنور کی انگلیاں اپنی گرفت میں لیں، نرمی سے، جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہو جسے ٹوٹنے سے بچانا ہو۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن اذلان کے لبوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ سے اس کی پہچان تھی۔ بیٹھو، ارشمان نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، اور جانان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کی گرفت ابھی بھی اس کی کلائی پر تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ جانان کو یقین ہو کہ وہ اب کہیں نہیں جا رہی۔ اذلان نے بھی ماہنور کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے سرگوشی کی، پہلی بار تم اتنی خاموش لگ رہی ہو، کیا دلہن بننے کا اتنا اثر ہو سکتا ہے؟ ماہنور نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ رسم کا آغاز ہوا، لیکن ارشمان اور اذلان کے لیے یہ سب پس منظر میں جا چکا تھا۔ ان کے لیے بس ایک چیز اہم تھی، وہ چہرے جو آج ان کے قریب تھے، اور وہ احساس جو شاید ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بس گیا تھا۔ دنیا نے آج انہیں ایک بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن جو بندھن ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا وہ شاید اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہرا تھا۔ رسمیں ختم ہو چکی تھیں، مہمان جا چکے تھے، لیکن شاہ ہاؤس میں ابھی بھی رونق باقی تھی۔ قریبی رشتہ دار اب بھی خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ ہنسی مذاق کی آوازیں ہال میں گونج رہی تھیں۔ کئی کزن ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، تو کہیں خواتین آپس میں شادی کی تیاریوں پر بات کر رہی تھیں۔
اسٹیج کے قریب بیٹھے اذلان اور ارشمان ابھی بھی اپنی دلہنوں کے ساتھ ہلکی گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ دوسری طرف راحم اور فرحاد انتظامات سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ راحم جو اب تک رسم اور انتظامات میں مصروف تھا، ابھی تک دانین کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، لیکن جب وہ اور فرحاد آخرکار اسٹیج کی طرف بڑھے تو منظر بالکل مختلف تھا۔ یار، لگتا ہے ہم دونوں ہی کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فرحاد نے جھنجھلا کر کہا، ہاتھ جھاڑتے ہوئے، اور باقی سب بس خوشیاں منانے کے لیے۔ راحم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن اس کی نظروں کی تلاش کچھ اور تھی۔ پورے ہال میں سب اپنی دھن میں مست تھے۔ ارشمان اور اذلان قدرے سنجیدگی سے اپنی دلہنوں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ان کی نظریں ان کی ہر حرکت پر جمی تھیں۔ یار، واقعی لڑکوں کو بس سب کچھ سمیٹنے کے لیے رکھا جاتا ہے، فرحاد نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہمیشہ سے، اور لگتا ہے ہمیشہ یہی ہوگا، راحم نے آہ بھری اور اسٹیج کی طرف دیکھتے ہی ٹھہر گیا۔ دانین چاندنی میں نہائی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اسٹیج کے قریب ایک طرف وہ کھڑی تھی۔ دانین اپنے ہلکے سبز رنگ والے لباس میں بغیر حجاب کیے لیکن ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر رکھے، اس کی لمبی چوٹی جس میں موتیے کے سفید خوشبودار پھول پروئے گئے تھے اس کے کندھے سے آگے جھول رہی تھی۔ وہ اس لمحے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے حقیقت سے پرے کوئی خواب۔ راحم کی نظریں بے ساختہ اس پر جم گئیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، ارد گرد کون ہے، بس اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ لو جی، ہمارا شیر بھی چپ ہو گیا، فرحاد نے راحم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا، لیکن راحم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی جو شاید دانین کی کوئی کلاس فیلو تھی، ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی اور چہرے پر پیار سے دونوں گالوں کو چٹکی کی طرح بھرتے ہوئے بولی، اوہو، ہماری دانین تو آج ماشاءاللہ پوری چاند کی پری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سب ہنسنے لگے، لیکن راحم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کا دل ایک دم کسی انجان غصے سے بھر گیا۔ راحم نے ایک پل کے لیے اپنی مٹھیاں بھینچی، پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کچھ اونچی آواز میں کہا، دانین۔ دانین نے حیرانی سے سر اٹھایا اور سیدھا راحم کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے تو چونکی، لیکن پھر نرمی سے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف رخ کیا۔ فرحاد جو راحم کے تیور دیکھ رہا تھا، بے اختیار نفی میں سر ہلا کر ارشمان اور اذلان کی طرف متوجہ ہوا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ دیکھو یہ شخص پھر کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی دانین راحم کے قریب آئی، راحم نے نرمی مگر سخت لہجے میں کہا، اندر جاؤ، منہ دھو کر حجاب کر کے آؤ۔ دانین نے حیرت سے راحم کی طرف دیکھا، کیا؟ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کروں تو خاموشی سے اندر جاؤ۔ راحم کی آواز میں سختی تھی، لیکن وہ چیخ نہیں رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناراضگی کے رنگ ابھرے۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور دل ہی دل میں خود کو پرسکون کیا، آپ بہت برے ہیں۔ وہ غصے میں بس اتنا کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فرحاد نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے لب بھینچے، جبکہ اذلان نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی کو خوش رکھنے کے لیے تھوڑا محبت دکھانی پڑتی ہے راحم، جو تم حکم دینے کی عادت رکھتے ہو یہ ہر بار کام نہیں کرے گی۔ راحم نے گہرا سانس لیا، جانتا تھا کہ یہ سب مذاق بنا دیں گے، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی اندر جاتی دانین پر تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جو شاید اس کی انا اور محبت کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ کا آغاز تھا۔ شاہ ہاؤس کی وہ رات نیند سے زیادہ جاگتی آنکھوں اور ہنسی مذاق میں گزری تھی۔ 3:30 بج چکے تھے، مگر کمروں، راہداریوں اور لان میں اب بھی زندگی کی ہلکی رمق باقی تھی۔ کہیں سرگوشیوں میں بارات کے انتظامات کی باتیں ہو رہی تھیں، کہیں کوئی آخری چائے کا کپ لیے بیٹھا تھا اور کہیں ہنسی دبانے کی ناکام کوشش ہو رہی تھی۔ یہ سب اس وقت ختم ہوا جب آغا جان کی بھاری آواز نے فضا میں گونج پیدا کی، بس کرو اب، کل بارات ہے، جا کر سو جاؤ سب۔ یہ کہنا تھا کہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، لب بینچے اور گویا مجبوراً اپنی نشستیں چھوڑنے لگے۔ آج کی رات کو مزید طول دینا شاید ممکن نہیں تھا۔ پریشی اور ماہنور سب سے پہلے اٹھیں، ان کے پیچھے جانان بھی اذلان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ارشمان نے خاموشی سے سب پر ایک نظر ڈالی اور راہداری میں گم ہو گیا۔ راحم نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، مگر اس کا دھیان مسلسل کہیں اور تھا، یا شاید کسی اور پر۔ سب جا چکے تھے، لان اب خالی ہو چکا تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور مدھم روشنی میں گھرا شاہ ہاؤس اب پرسکون لگ رہا تھا، مگر راحم کے اندر کوئی ہلچل تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب سے اس نے دانین کو اندر بھیجا تھا وہ دوبارہ باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اور کچھ نہ سہی، ایک بار تو آ سکتی تھی۔ شاید وہ تھک گئی ہو، شاید وہ واقعی سونا چاہتی ہو، مگر شاید وہ بھی جاگ رہی ہو۔
اس سوچ نے اس کے قدموں کو بے اختیار اندر کی طرف بڑھا دیا۔ راہداری میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ قدم با قدم آگے بڑھتا گیا۔ اس خاموشی میں بھی اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے کے قریب پہنچا مگر قدم خود بخود رک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ کیا وہ سو چکی تھی یا جاگ رہی تھی؟ مگر باہر آنے کا سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ راہم نے گہری سانس لی، ایک لمحے کو خود کو ملامت کیا، پھر ایک فیصلہ لیا۔ میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ رات کے پہر جب ہر شے خاموشی کی چادر اوڑھے گہری نیند میں جا چکی تھی، راہم نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ اندھیرے میں گونجی مگر اندر سناٹا تھا، اتنا گہرا سناٹا کہ اسے لگا شاید اس کے دل کی دھڑکن بھی گونجنے لگی ہے۔ کمرے کا اندھیرا اس کا پہلا استقبال کرنے والا تھا، ایک ایسا استقبال جو بے چین کر دینے والا تھا، جیسے یہ اندھیرا صرف باہر ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بھی تھا۔ ہلکی چاندنی کھڑکی کے پردے کے کنارے سے چھن کر اندر آ رہی تھی مگر اتنی مدھم کہ پورے کمرے کو روشن نہ کر سکی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے جہاں اس کی دل عزیز نیند کی وادی میں گم تھی۔ دانین وہ بغیر چینج کیے ویسے ہی بیڈ پر دراز تھی، جیسے کسی نے دنیا سے بیزار ہو کر خود کو نیند کے حوالے کر دیا ہو۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم اندھیرے میں واضح سنائی دے رہا تھا۔ راہم چند لمحے دروازے کے قریب ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں دانین کے پرسکون چہرے پر ٹھہر گئیں مگر جیسے ہی اس کے قریب پہنچا دل ایک دم ساکت سا ہوا۔ دانین کے چہرے پر نمی کے مٹے مٹے نشان تھے۔ آنسو؟ راہم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری مگر پھر وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرز رہی تھیں، جیسے نیند میں بھی وہ بے چین تھی۔ ہلکی ہچکیاں ابھی بھی باقی تھیں، جیسے خواب میں بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ راہم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی در آئی، ایک چبھن جو اندر ہی اندر اسے کاٹنے لگی۔ کیا یہ آنسو اس کے رویے کی وجہ سے تھے؟ کیا وہی تھا جو اسے اس حالت میں لے آیا تھا؟ اس کے دل میں شرمندگی کی ایک لہر سی اٹھی مگر اگلے ہی لمحے وہ اس احساس کو جھٹک گیا۔ دانین میری ہے، یہ ایک سوچ تھی جو اس کے اندر ہر چیز پر حاوی تھی۔ پچھتاوا، ندامت، غصہ، سب کچھ دب چکا تھا بس اسی ایک احساس کے نیچے۔ دانین پر سب سے زیادہ حق اس کا تھا، وہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھے گا۔ وہ مرد کو تو چھوڑو، وہ کسی عورت کی نظر بھی دانین پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے، پھر بنا آواز پیدا کیے وہ واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے اس کے چہرے کو چھوا تو جیسے اندر کی تھکن بھی دھلنے لگی مگر اس کا ذہن ابھی بھی دانین کے نم چہرے اور اس کے ہچکیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو کمرے میں وہی گہرا سناٹا تھا مگر اب اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا دانین کے پاس آیا اور کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دانین کے بالوں کو ہلکے سے پیچھے کیا، اس کی پیشانی پر ایک نرم لمس چھوڑا۔ دانین کے ہونٹ تھوڑے سے ہلے مگر نیند نے اسے گہری آغوش میں لے رکھا تھا۔ راہم کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بکھرا۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر لیٹا اور آہستہ سے دانین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب وہ اس کے قریب تھی، اتنے قریب کہ وہ اس کی سانسوں کا زیر و بم محسوس کر سکتا تھا۔ راہم نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے کے کناروں کو چھوا، جیسے اس کے وجود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گی۔ اس نے اپنی انگلی کی پشت سے دانین کے گال پر پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرنا شروع کیا۔ اس کا نرم لمس جیسے ٹوٹے خوابوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت جاگ جائے تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ آئے مگر یہ لمحہ صرف اس کا تھا۔ میری ہو تم، اس کے دل نے سرگوشی کی اور پھر وہ خود بھی نیند کی وادی میں کھو گیا جہاں نہ کوئی غم تھا نہ کوئی فاصلہ، بس ایک مکمل ہونے کا احساس تھا۔ شاہ ہاؤس کی فضا میں ایک الگ سا سکون چھایا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے لیکن گھر کے مکینوں کی آنکھیں ابھی تک نیند سے بوجھل تھیں۔ ناشتے کی میز پر سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ناشتے کی خوشبو، تازہ چائے کی بھاپ اور پراٹھوں کی مہک پورے ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ سہیل صاحب اور ارسلان صاحب اخبار میں نظریں جمائے بیٹھے تھے جبکہ آغا جان پرسکون انداز میں اپنی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ اذلان نے آج خلاف معمول کافی کے بجائے چائے لی تھی اور نوالا توڑتے ہوئے راہم کے غائب ہونے پر مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا، لگتا ہے راہم کی نیند پوری ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دانین آپی کچن میں ہیں؟ پریشے نے سوال کیا، جس پر آمنہ بیگم کی آواز کچن سے ہی سنائی دی۔ ہاں، اور تمہیں آ کر ہاتھ بٹانا چاہیے۔ پریشے نے برا سا منہ بنایا۔ ماما پلیز آج تو آرام کرنے دیں۔ آرام ہی تو کر رہی ہو، جا کر جانان کو دیکھو، وہ کب سے رو رہی ہے۔ سدرا بیگم کی آواز میں بے بسی تھی۔
تھوڑی دیر بعد پریشے، ماہنور اور جانان ایک کمرے میں ہی تھیں۔ جانان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ماہنور اس کے سامنے غصے سے کھڑی اسے انہیلر دے کر مصنوعی سانسیں دے رہی تھی، جبکہ پریشے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بس کر دو جان، اتنا کون روتا ہے بھائی؟ ماہنور نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا سانس اٹکنے تک رونا ضروری تھا؟ جانان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ کھا لو کم از کم، پریشے نے نرمی سے کہا۔ نہیں چاہیے، جانان نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ قسم سے اگر تم نے کچھ نہ کھایا تو میں تمہاری شادی برباد کر دوں گی، ماہنور نے دھمکی دی۔ یہ تو ویسے بھی برباد ہو چکی ہے، جانان کے لہجے میں ٹوٹا پن تھا، جس پر ماہنور نے دانت پیس کر اسے گدی سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ اٹھو، سیدھی ہو کر بیٹھو، اور یہ کہنے کی ہمت بھی نہ کرنا کہ تم خوش نہیں ہو۔ پریشے ہنسی دباتے ہوئے جانان کے قریب ہوئی۔ ویسے ماہنور آپی کی بات میں دم ہے، بس کر دو، میں اور نہیں سن سکتی۔ جانان نے سر جھٹکا اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ کمرے کے دروازے سے جھانکتی ہوئی دانین نے ایک نظر اندر ڈال کر گہری سانس لی۔ وہ بھی سب سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہاں پر جانان کو تسلی دینے آئی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دانین کو تسلی دے سکے، اس لیے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس کچن کی طرف اپنا رخ کر گئی۔ ناشتے کی میز پر موجود افراد کی نظریں کچن کی طرف تھیں، جہاں آمنہ بیگم اور سدرا بیگم دانین کے ساتھ مصروف تھیں۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا، آمنہ بیگم اور سدرا بیگم بھی باہر آ گئی تھیں۔ دانین نے آخری برتن سمیٹ کر گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر ناشتے کی میز کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم بھی کچھ کھا لو، سہیل صاحب نے نرمی سے کہا۔ جی، میں بس چائے لے لیتی ہوں، دانین نے دھیرے سے کہا۔ اتنی دیر میں پریشے، جانان اور ماہنور کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی اور جلدی سے اذلان کے پاس آئی۔ اذلان بھائی، راحم بھائی کو تو جگائیں، وہ کب تک سوئیں گے؟ میں کیوں جگاؤں؟ جسے کام ہے وہ خود جا کر جگائے، اذلان نے کندھے اچکائے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دانین کی طرف۔ وہ پہلے ہی چہرے پر تھکن اور پریشانی سمیٹے بیٹھی تھی۔ شاہ ہاؤس کی یہ صبح تھکن، جذبات اور آنے والے وقت کی فکر میں گزر رہی تھی، کچھ پل خوشی کے، کچھ پریشانی کے اور کچھ جدائی کے۔ دانین کچن میں کام سے فارغ ہو کر تھکے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر جو چیز نمایاں تھی وہ اس کے چہرے کی غیر معمولی سرخی تھی۔ گرمی کی شدت اور مسلسل کام کرنے کے باعث اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کمرے کے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ سامنے آئینے کے سامنے راحم کھڑا تھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، بالوں میں نمی کی ہلکی رمق موجود تھی اور سفید کلف زدہ قمیض کے کف درست کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کی آواز آئی، اس کی نظریں آئینے کے راستے دانین پر جا پڑیں اور پھر ایک پل میں ہی اس نے رخ موڑ کر سیدھا۔ دانین نے ایک نظر راحم پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر اس کے بڑھتے قدم جیسے وہیں رک گئے جب راحم کی سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ دانین نے ایک پل کے لیے راحم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ وہ شاید فوراً کوئی نتیجہ اخذ کر چکا تھا، مگر دانین نے نظریں چرائیں اور دھیرے سے بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ راحم کی بھویں تن گئیں، اس کی نظریں مزید سخت ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا اور دوبارہ اسی سختی سے بولا، میں نے پوچھا ہے چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ دانین نے لب بھینچ لیے، پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں آپ کی ماما اور سدرا آنٹی کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی، بس گرمی کی وجہ سے۔ راحم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری سی لپکی، جیسے کوئی چیز اسے سخت ناگوار گزری ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں ملازم موجود ہیں، پھر تمہیں کیا ضرورت تھی کچن میں جانے کی؟ اس کا لہجہ غصے اور نرمی کے درمیان معلق تھا۔ دانین نے آہستہ سے کہا، مجھے عادت ہے، میں اپنے گھر میں بھی سب کام خود کرتی تھی۔ راحم نے ایک پل کو جیسے اپنی سانس روکی، پھر دانین کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ یہ شاہ ہاؤس ہے، تمہارا پچھلا گھر نہیں، یہاں تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں کچن میں دیکھا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی کہ دانین چند لمحے خاموش رہی۔ اس نے 2 منٹ تک بغور راحم کو دیکھا۔
جیسے اس کے الفاظ کو پرکھ رہی ہو، مگر پھر کچھ کہے بغیر ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ راحم نے اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا، مگر اس کی سخت نظریں وہیں کی وہیں جمی رہیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، شاید جنون کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جا چکا تھا۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اپنی حدت ہر سمت بکھیر رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ نے پورے شہر کو جیسے سست کر دیا تھا، درختوں کی پتیاں تک بے حس ہو چکی تھیں، گرم ہوا کے تھپیڑوں میں کوئی تازگی باقی نہیں تھی، مگر اس وسیع و عریض حویلی کے اندر، جہاں ہر چیز شاہانہ انداز میں سجی تھی، ایک طوفان اٹھنے والا تھا، ایک ایسا طوفان جو کسی کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ صدیقی صاحب کے کمرے میں گہرے پردے کھینچے ہوئے تھے، مگر روشنی اندر آنے سے نہیں رک رہی تھی۔ مہنگے فانوس کی روشنی اور باہر کی دھوپ نے پورے کمرے کو سنہری چمک دی تھی، مگر اس چمک کے باوجود ماحول میں ایک خطرناک سناٹا چھایا تھا، ایسا سناٹا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ لائبہ، جو پچھلے کچھ دنوں سے خاموش تھی، آج ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پاپا، آپ نے تو کہا تھا راحم میرا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ایسا زہر گھلا تھا کہ کمرے کا در و دیوار بھی جیسے کانپ اٹھے۔ آپ ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور وہ لڑکی آرام سے راحم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ صدیقی صاحب، جو کرسی پر آرام دہ انداز میں بیٹھے تھے، ایک لمحے کو سیدھے ہوئے اور غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لائبہ کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئی تھیں۔ میں اس لڑکی کو راحم کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آنے دوں گی۔ اسے کیا لگا کہ میں راحم کی بے وفائی یوں آسانی سے بھول جاؤں گی؟ جیسے میں تڑپ رہی ہوں ویسے ہی راحم تڑپے گا اس لڑکی کے لیے، میں اسے ختم کر دوں گی۔ لائبہ کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، صدیقی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے کوئی طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بس بیٹا، خاموش ہو جاؤ۔ ان کی گہری آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ لائبہ ایک پل کو ساکت ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی آتش فشاں دہک رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس لڑکی کا انتظام آج ہی ہو جائے گا، اور پھر راحم صرف میری بیٹی کے نصیب میں ہوگا۔ بھلا کوئی میری بیٹی کا نصیب چھین سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی 2 ٹکے کی لڑکی؟ صدیقی صاحب کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری جو ان کی آنکھوں تک پھیل گئی تھی۔ لائبہ نے دھیرے سے ان کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ بکھری جو کسی خطرناک کھیل کا آغاز کر رہی تھی، ایک ایسا کھیل جس میں کسی کی زندگی کی بربادی لکھی جا چکی تھی۔ شاہ ہاؤس کی فضا میں گہما گہمی تھی، رنگ برنگے لباس، کہکے، خوشبوئیں اور تیاریوں کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ساپہر کی روشنی شام میں بدل رہی تھی، آسمان سرخی مائل ہو چکا تھا اور موسم میں خوشگوار خنکی آ گئی تھی۔ اذلان اپنی گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا پورچ میں کھڑا تھا، جبکہ ماہنور، پریشے اور جانان تیار ہونے کے لیے باہر آ چکی تھیں۔ ماہنور نے براؤن رنگ کی خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کی جھیل جیسی آنکھوں کو مزید چمک دے رہی تھی۔ پریشے ہمیشہ کی طرح شوخ لگ رہی تھی، جبکہ جانان سنجیدہ مگر پرکشش انداز میں کھڑی تھی۔ چلو جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، اذلان نے بیزاری سے کہا، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے۔ ماہنور جوش سے آگے بڑھی، لیکن پھر اچانک رک گئی۔ ارے دانین کہاں ہے؟ وہ تو میرے ساتھ ہی تیار ہونے جا رہی تھی۔ پریشے اور جانان نے ایک ساتھ دانین کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، اور جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی، ماہنور اس کے قریب جا پہنچی۔ دانین، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلو نا ہمارے ساتھ، تم بھی ہمارے ساتھ سیلون چلو۔ دانین نے نرمی سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ماہنور، تم جانتی ہو نا کہ میں اتنا ہیوی میک اپ نہیں کرتی، تو تم لوگ جاؤ اور اچھا تیار ہو کر آؤ، میں تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ ویسے بھی گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تو مجھے آمنہ آنٹی اور سدرا آنٹی کی ہیلپ کروانی ہے۔ او خدا کی بندی، کون کہہ رہا ہے کہ پورا میک اپ کروا لینا؟ بس ہلکا سا تیار ہو جانا، آج کا فنکشن بہت خاص ہے اور تمہیں خاص لگنا چاہیے، ماہنور نے ضدی انداز میں کہا۔ پریشے بھی فوراً بول پڑی، ہاں دانین آپی، گھر کے کام تو ملازمائیں بھی سنبھال سکتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ دانین نے پیار بھری نگاہوں سے پریشے کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، نہیں، ابھی تم تینوں جاؤ، میں تھوڑا سا کام دیکھ لوں، 1 گھنٹے میں بھی سیلون آ جاؤں گی، اذلان بھائی کے ساتھ۔ پکا وعدہ؟ ماہنور نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ دانین ہلکا سا مسکرائی، ہاں وعدہ۔
مہنور نے شکایتی انداز میں کندھے جھٹکائے مگر پھر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان جو اب تک خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا، ایک نظر دانین پر ڈال کر بولا، اگر 1 گھنٹے میں نہ آئی نا تو میں لینے نہیں آؤں گا، پھر خود ہی آنا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ بس گاڑی تیار رکھیں، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی، دانین نے نرمی سے جواب دیا۔ اذلان نے گاڑی سٹارٹ کی اور مہنور پریشی اور جانان کو لے کر روانہ ہو گیا، جبکہ دانین پلٹ کر اندر چلی گئی جہاں ایک اور قسم کی مصروفیت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے، کیونکہ زیادہ تر سبسکرائبرز جو ہیں ویورز جو ہیں وہ میرے ان سبسکرائبرز ہیں، تو میری آپ تمام نیو ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔